بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کتاب نہج البلاغہ، مکتوب نمبر 36۔ یہ خطبہ مولا میر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل ابن ابی طالب کے خط کے جواب میں لکھا، جس میں کسی دشمن کی طرف بھیجی ہوئی ایک فوج کا ذکر کیا ہے۔ میں نے اس کی طرف مسلمانوں کی ایک بھاری فوج روانہ کی تھی۔ جب اس کو پتہ چلا تو وہ دامن گردان کر بھاگ کھڑا ہوا اور پشیمان ہو کر پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ سورج ڈھلنے کے قریب تھا کہ ہماری فوج نے اسے ایک راستے میں جا لیا اور وہ نہ ہونے کہ ہماری فوج نے اسے ایک راستے میں جا لیا اور نہ ہونے کے برابر کچھ جھڑپیں ہوئی ہوں گی اور گھڑی بھر ٹھہرا ہوگا کہ بھاگ کر جان بچا لے گیا، جبکہ اسے گلے سے پکڑا جا چکا تھا اور آخری سانسوں کے سوا اس میں کچھ باقی نہ رہ گیا تھا۔ اس طرح بڑی مشکل سے وہ بچ نکلا۔ تم قریش کی گمراہیاں میں دوڑ لگانے، سرکشی میں جولانیاں کرنے اور ضلالت میں منہ زوری دکھانے کی باتیں چھوڑ دو۔ انہوں نے مجھ سے جنگ کرنے میں اسی طرح اکا کیا جس طرح وہ مجھ سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے کے لیے اکا کیا ہوئے تھے۔ خدا کرے ان کی کرنی ان کے سامنے آئے۔ انہوں نے میرے رشتے کا کوئی لحاظ نہ کیا، وہ اور میری ماں جائے کی حکومت مجھ سے چھین لی، اور جو تم نے جنگ کے بارے میں میری رائے دریافت کی ہے تو میری آخر دم تک یہی رائے رہے گی کہ جن لوگوں نے جنگ کو جائز قرار دے لیا ہے ان سے جنگ کرنا چاہیے۔ پھر ان لوگوں کا جمگھٹا دیکھ کر میری ہمت نہیں بڑھتی اور نہ ان کے چھٹ جانے سے مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ دیکھو، اپنے بھائی کے متعلق چاہے کتنا ہی لوگ اس کا ساتھ چھوڑ دیں، یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ وہ بے ہمت و ہراساں ہو جائے گا یا کمزوری دکھاتے ہوئے ذلت کے آگے جھکے گا، یا مہار کھینچنے والے ہاتھ میں بآسانی اپنی مہار دے دے گا، یا سوار ہونے والے کے لیے اپنی پشت کو مرکب بننے دے گا، بلکہ وہ تو ایسا ہے جیسے قبیلہ بنی سلیم والے نے کہا ہے۔ اگر تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ کیسے ہو تو سنو کہ میں زمانے کی سختیاں جھیل لے جانے میں بڑا مضبوط ہوں۔ مجھے یہ گوارا نہیں کہ مجھ میں حزن و غم کے آثار دکھائی پڑے کہ دشمن خوش ہونے لگے اور دوست کو رنج پہنچے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔